الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعداء عدوك التي بين جنبيك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا۔ ان الدنیا خلقت لکم، پوری دنیا تمہارے لیے ہے، وانکم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ بات ذہن میں دل کے گہرائی میں بیٹھنی چاہیے۔ ہماری اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی راحتیں اور کامیابیاں مومن کو عطا فرماتے ہیں، لیکن اصل مقصود اس کا آخرت ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا احد الحسنین، اے کفار ہمارے بارے میں تم دو میں سے ایک اچھائی کے طلبگار ہو، اگر ہم جیتے تب بھی اچھائی میں، اور اگر ہاریں تب بھی اچھائی، ہم زندہ رہیں تب بھی اچھائی میں، ہم راہ مولا میں شہید ہو جائے تب بھی اچھائی میں۔ یہ دل حسنین، مومن ہر حالت میں کامیاب ہے، کیونکہ آخرت کے لیے اللہ نے اس کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ پوری دنیا تمہارے لیے لیکن تم آخرت کے لیے۔ فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس کھیل کود کے لیے اور دنیا کی عارضی زندگی کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اتنا بڑا نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ صرف اس لیے بنایا کھیل کود کے لیے؟ ہم بھی اسلام کی جماعتیں بھیجی، قرآن مجید جیسی کتاب بھیجی، قیامت تک وعدہ کیا کونوا مع الصادقین، قیامت تک اپنے پیاروں کو بھیجتا رہوں گا میں، جو راہ مولا اور راہ ہدایت تم کو دکھائیں گے۔ اتنا بڑا نظام لاعبین کھیلنے کے لیے بنایا؟ نہیں، یہ نظام ایسے نہیں بنایا، عظیم الشان مقصد کے لیے بنایا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنے کے لیے بنایا کہ حسن عمل کون کر کے آتا ہے۔ اعمال کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے، حسن عمل کے لیے بنایا ہے، کیونکہ عمل کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ آخرت میں کوئی عمل نہیں، آخرت تو جزا ہے۔ بتاؤ، جس دن رزلٹ آؤٹ ہونا ہوتا ہے طالب علموں کا، اس دن وہ کہے جی میں بہت اچھا پرچہ آپ دے سکتا ہوں، کوئی مانے گا اس کی بات؟ بولو، دنیا میں دیکھتے جو یوم الجزا ہوتا ہے، جس دن اس کو سزا ملنی ہوتی ہے، اس سے پہلے پوری کوشش ہوتی ہے، لیکن جس دن پکا فیصلہ ہو گیا بھئی اب اس کا رزلٹ آؤٹ ہونا ہے،
اب اس کا کوئی عمل وہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بیکار کب آدمی اپنے آپ کو کرتا ہے؟ جب اس کو مولا کے سامنے جانے کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر ابھی فکر پیدا ہو جائے کہ یار میں نے اللہ کے سامنے بھی جانا ہے، تو یہ بیکار سے کارآمد ہو جائے گا۔ بہت کام کا ہے، اللہ نے انسان میں بہت کچھ رکھا ہے، بہت کچھ رکھا ہے۔ اپنی ولایت اور دوستی کے مقام تک اس کو لے جاتے ہیں، وہ کہیں سے کہیں پہنچاتے ہیں۔ ہر انسان میں صلاحیت رکھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کافر کے گھر میں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد للفطرت، اس کی فطرت کے اندر بھی سلام، اللہ رسول کی محبت، اس کی فطرت میں حقیقت، اس کی فطرت میں ایمان اور دین موجود ہوتا ہے، لیکن ابواہ یحودانہ، ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، اور یونصرانہ، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اور یمجسانہ، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ورنہ ہر بچے کو ہم نے فطرت پر پیدا کیا ہے، کیونکہ روح جو آسمانوں سے آتی ہے، مولا کی زیارت کر کے آتی ہے، مولا کے حکم سے آتی ہے، وہاں اللہ کے عرش کے نیچے رہتی ہے۔ قرب کا مقام یہ ہے کہ عرش کے نیچے وہ روحیں رہتی ہے، اور اللہ نے اپنی زیارت بھی کرائی، اور پھر جب زمین پر بھیجا۔ اب بتاؤ اس روح کے اندر فطری چیزیں کیسے نہیں ہوں گی؟ جو مولا کے پاس سے آئی، عرش کے نیچے، خزانہ عرش کے نیچے روحوں کا، وہاں سے روحیں اپنے وقت پر آتی ہیں۔ روحیں ساری پرانی ہیں، میں اور آپ بیٹھے، ہماری روحیں بڑی پرانی ہیں۔ تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری روحیں دکھائی گئیں، اور آپ کو کہا کہ یہ دیکھو، اور الست بربکم، اور اپنی زیارت کرائی۔ یہ کو آج کی بات ہے؟ روحیں ساری پرانی ہیں، لیکن پھر اپنے وقت پر زمین پر آتی چلی جاتی ہیں، کیا بد تک سلسلہ چلے۔ تو آپ بتائیے، جو روح وہاں سے آ رہی ہے، اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو اپنی بات میں کلام میں فرمایا ہے، گر خفا کے رب در کور و کبود، کہا کہ اگر چمگادڑ پیشاب پخانا کھائے پیے مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن بادشاہ دیدر آبار چبود، اے ایمان والے، تو مولا کی زیارت کر کے آیا ہے، اللہ کی کلائی پر بیٹھ کر آیا ہے، تو وہ کام کرتا ہے جو چمگادڑ کرتے ہیں۔ پھر شان ہے، وہاں سے جو اثرات تو لے کر آیا، یہاں ان کو کلمہ دے کر، اور خصوصاً رسول اللہ کی امت میں بنا کر اللہ نے اس کو تسلسل کو قائم رکھا ہے۔ تسلسل ٹوٹا نہیں ہے، دیکھو ہمارا کوئی تسلسل ٹوٹا نہیں۔ اب وہاں پر بھی مومن تھے، اور نیچے آئے بھی تو مومن ہوئے، اور زمانہ بھی ہمیں وہ ملا جو سید الانبیاء علیہ السلام کا زمانہ ہے، معمولی زمانہ بھی نہیں ہے۔ عظیم الشان پیغمبر کے زمانے میں آ رہے ہیں، جن میں بعض روایات میں موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے تھے کاش میں زمانے میں ہوتا، اور آپ نے بھی اشارہ فرمایا لو کان موسیٰ حیا، بخاری ترمذی کی حدیث ہے، لو کان موسیٰ حیا ما بسوا الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میرے راستے پر چلنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ آخری دو بڑے پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے فرما، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ تو آئیں گے، نزول عیسیٰ ہوگا، اس لیے نزول عیسیٰ کا عقیدہ کلمے کی طرح یہ عقیدہ ہے، اس کا انکار دار اسلام سے خارج ہے، اس کا منکر کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں اتریں گے، یاد رکھو، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے برف اللہ علیہ، اللہ ہم نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش بھی خاص رکھی تھی، ایک فرشتے کے جبرائیل السلام کے پھونک مارنے سے حمل ہوا۔ یا ایک عجیب بات لکھی بعض لوگوں نے، حضرت مریم علیہ السلام پر کتنی گھبراہٹ تھی، کتنی پریشانی تھی کہ مجھے حمل ٹھہر گیا، جبکہ آج تک کسی آدمی نے دیکھا بھی نہیں تھا ان کو، تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو حمل ٹھہر گیا۔ قوم کیا کہے گی، قوم کیا کہے گی؟ بچے کی پیدائش کا وقت ہو گیا،
پریشان ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پریشان نہ ہو، اس مقام پر آ جاؤ، اونچے مقام پر۔ خشک کھجور کھڑی ہے، کہا اس کو ہلاؤ ہلاؤ۔ اللہ ویسے بھی اس کو ہرا کر کے کھجوریں پھینک سکتے تھے، لیکن نہیں، بتایا تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ، ہاتھ وسیلہ کرو، تو کریں گے تو ہم، لیکن تم بھی اپنا ہاتھ لگاؤ۔ لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے ہمیں ویسے ہی نیک کر دیں، ویسے ہی چاہے ہمیں روٹی دے دیں۔ پھر شیخ فرمایا کرتے تھے ان کا دامن اگرچہ دور سہی، ہاتھ تم بھی ذرا دراز کرو۔ ان کا دامن اگرچہ دور سہی، ہاتھ تم بھی ذرا دراز کرو۔ حزی الیک بجذع النخلہ، اس کو ہلاؤ تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجوریں گریں گی۔ ایسے لایا، اللہ کیسے ہلانے سے کھجوریں کب گرتی ہیں؟ کھجوریں تھے بھی نہیں، ہلایا تو کھجوریں گری۔ اب ایسی پریشانی کا عالم، ایسا یہ کوئی معمولی پریشانی نہیں ہے کہ کتنا بڑا ان پر الزام لگے گا، کیسے اس دعوے کو ثابت کریں گی کہ یہ بچہ اللہ کی طرف سے بطور معجزے کی ہوا ہے۔ اور قوم بھی یہودی قوم تھی، جن کے مزاج کو جانتے تھے، یہودی زکریا السلام کو شہید کرنے والے، یہی اسلام کو شہید کرنے والے ہیں، بہتان باز قوم۔ آن فرمایا پیغمبر سلام نے کو فرمایا، عبداللہ بن سلام نے کہا کہ قوم بڑی بہتان باز قوم ہے یہودی۔ میں نے کہا اچھا؟ میں نے کہا ہاں، ابھی دیکھیے، مجھے پردے کے پیچھے چھپا دیں اور پھر ان کو بلا کر میرے بارے میں پوچھیں۔ تو وہ پردے کے پیچھے چھپ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے علماء آئے، اور میں عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ کہا تھا بہت اچھے آدمی ہیں، ان کا والد بھی بڑا عالم تھا، یہ بھی ہمارے یہود کے بڑے عالم ہیں، ان کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر دیکھتی اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا چہرہ بتاتا ہے یہ سچے کا چہرہ ہے۔ تو پردے کے پیچھے سے نکلے، کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کہا یہ بھی نعوذ باللہ کمینہ، اس کا ابا بھی ایسا تھا، دادا بھی ایسا تھا سارا۔ کہا کہ حضرت میں نے کہا تھا نا یہ بڑی بہتان باز قوم ہے۔ اچھا مریم علیہ السلام کو پتا تھا بڑی بہتان باز قوم ہے، یہ تو ویسے ہی الزام لگا دیتی، اور یہاں تو کہیں گے بھائی بچہ کہاں سے آیا؟ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلی وشربی وقرری عینا، یہ ہے مومن کا طریقہ، کھاؤ پیو آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اس بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی، کھاؤ پیو، یعنی کیا مطلب؟ مولا کے سہارے پر انسان کو رہنا چاہیے، یہ نہ دیکھے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اپنی موجودہ حالت کو مستقبل کی پریشانی کی وجہ سے اللہ رسول سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مستقبل بھی مولا کے ہاتھ میں ہے، تیرا حال بھی مولا کے ہاتھ میں ہے، تیرا ماضی بھی مولا کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا کلی وشربی، کھاؤ پیو، کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کلی وشربی وقرری عینا، اور کس سے بات کی ضرورت بھی نہیں۔ کوئی آیا کہ یہ کیا ہے؟ کہا بس میں نے روزہ رکھا ہے بات کرنے سے، میں بات نہیں کروں گی۔ بچہ خود جواب دے رہا ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ عیسیٰ علیہ السلام خاص شان رکھتے، اللہ آسمانوں پر لے گئے، فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا۔ آپ قرب قیامت میں اتریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دین کو لے کر چلیں گے آگے، اسی دین کو نیا دین نازل نہیں ہوگا، یہی دین ہوگا، یہی قرآن ہوگا، یہی حدیث ہوں گی، اسی کا نفاذ کریں گے۔ تو فرمایا لو کان موسیٰ حیا، موسیٰ السلام بھی زندہ ہوتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ نے اس تسلسل کو قائم رکھا کہ آسمانوں پر الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ہماری روحوں نے کہا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور پھر جب زمین پر لائے تب بھی ہم کو
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توفیق دی کہ وہاں بھی ہم نے رب مانا اور یہاں بھی رب کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. تو آسمان سے زمین تک ہزاروں کروڑوں میلوں کا فاصلہ ہے، لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہے. وہاں سے زمین تک اتنے طویل فاصلہ ہمارا لے کر آئے، لیکن ہمارے ایمان کا تسلسل برقرار ہے. معمولی نعمت نہیں ہے. آج اپنی قدر کرو کہ تم وی آئی پی لوگ ہو، وی آئی پی لوگ. اس لیے فرماتے ہیں مولانا رومی، گر خفا شرف در کور و کبود، اگر یہ چمگادر پیشاب پخانا چاہتے مجھے کوئی غم نہیں. یعنی کافر اگر کوئی بدکاری کے کام کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، تو ان کی تو فطرت خراب ہو چکی ہے، ان کے بارے میں مجھے کوئی غم نہیں. وہ وہاں سے جو کچھ فیضان تھا زمین پہ آ کر ختم کر دیا، انہوں نے جلا دیا، اپنی لائی ہوئی دولت کو جلا دیا انہوں نے. اس لیے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا وسلم سے کہ آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، یہ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، ان کی صلاحیتیں جل چکی ہیں. ختم اللہ علی قلوب، جب صلاحیت جلا لیتا آدمی اللہ مہر لگا دیتے ہیں. بس اب نہ کوئی اندر جائے گا نہ کوئی باہر سے آئے گا، بس چلو ختم. ختم. اللہ کب مہر لگاتے ہیں؟ جب آدمی اپنی کفر اور شرک اور بدماشی کے ساتھ اپنی صلاحیت کو ختم کر لیتا ہے. ایسی جیسے دانا بھون جاتا ہے. اب بتائے دانا جب بھون دیا جائے اس کو دوبارہ اگنے کا کوئی امکان ہے؟ دنیا کو کوئی کھاد اس کو اگا سکتی ہے؟ نہیں اگا سکتی. اور اگر دانا آدھا کیڑا کھا جائے اور آدھا باقی ہو لیکن بھنا ہوا نہ ہو تو تب بھی اس میں سے پودا نکل آتا ہے. اگر صلاحیت ابھی باقی ہو چاہے تھوڑی سی ہو تو کبھی کسی ایمان والے کی بات سن کر اس کو اندر ایمان کا پودا نکل آتا ہے. گر خفاچے رب در کورو کبود، باز سلطان دیدارا بارے چبود. اے باز جو مولا کو دیکھ کے رہا ہے، تو وہ کام کرتا ہے کہ یہ وہ کر رہے ہیں ہم بھی کریں، استغفر اللہ. پھر اس میں فرق نہیں؟ تو دیکھ تو صحیح، تو کیسی نعمت آسمان سے زمین پر آئے اور اب بھی نعمت تیرے پاس ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. فرمایا کہ جو ربنا اللہ کہتے ہیں اللہ آپ ہمارے رب ہیں، وہاں بھی رب کہا یہاں بھی رب کہا. ثم استقاموا، پھر اللہ کی شان ربوبیت پر جم جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں ہر وقت فرشتوں کا ان لوگوں پر نزول رہتا ہے. ہر وقت اکیلے نہیں ہوتے، فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ چلتی ہے. میرے دوست، اللہ سے دور کرنے والی دو چیزیں ہمارے اندر ہیں، دو چیزیں جو خدا سے میں دور کرتی ہیں. ایک شہوت ہے اور ایک غضب ہے. شہوت اور غضب یہ ہماری صلاحیت کو ختم کرتا ہے، خدا سے میں دور کرتا ہے. شہوت کی بیماری، شہوت میں ساری بیماریاں ہیں. اس میں زنا کاری بھی ہے، بدکاری بھی ہے، بد نظری بھی ہے، اس میں ہرس بھی ہے، اس میں لالچ بھی ہے، اس میں چوری بھی ہے، ساری اس میں داخل ہے. کنجوسی بھی اس میں داخل ہے. شہوت میں میں یفسد فیہا، فرشتوں نے کہا کہ میں یفسد فیہا، اللہ یہ خلیفہ جس کو بنا رہے ہیں اس میں تو شہوت ہے، یہ تو فساد کرے گا، بدماشیاں کرے گا، زنا کاریاں کرے گا، گندے کام کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور غضب کی وجہ سے قتل و غارت کرے گا، لڑائی کرے گا، کبر میں مبتلا ہوگا. یہ کبر بھی جو آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، یہ کبر کی بیماری بھی غضب کی بیماری ہے. آدمی کہتے کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا ہے، یعنی اس میں غصہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں بڑا آدمی ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جیسے میں نے بتایا نا کہ وہ بلی کو مار دیا کس لیے؟ غضب کی وجہ سے. غضب کی وجہ سے سینکڑوں سال عبادت کرنے والی مائی عابدہ زاہدہ، لیکن بلی دودھ پی گئی تو اس کو غصہ ہے. یہ کبر تھا اس میں، مجھے میرا دودھ پی گئی، میں اللہ والی، اس کو کیا مجال ہوئی میں اللہ والی کا دودھ پیے.
بس بیچاری کو تو نہیں پتا تھا تو اللہ والی ہے، یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. کیوں بھائی؟ لکھا تھا انسان کا جہاں معرفت نہ ہو، جہاں پتہ نہ ہو، تو وہاں کسی خاص سلوک کا انسان تمنا نہ کرے، اس لیے کہ ان کو تو پتہ نہیں آپ کون ہیں، پتہ ہی نہیں، علم نہیں ہے. جاہلوں میں ایک عالم چلا جائے اور وہ اس کے ساتھ جاہلانہ وہ کرے تو ان کو کیا پتا کون ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گاؤں میں گئے کسی جگہ پر، کسی افریقہ کے کسی ملک میں، کیونکہ افریقہ بالکل عرب کے ساتھ لگا ہوا ہے، عرب کے ساتھ ہی افریقہ ہے، دور نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ ہے، یمن کے ساتھ، اور اس کے سامنے سارا افریقہ ہے، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر جنوبی افریقہ تک جاتا ہے. جنوبی افریقہ آخری کنارہ ہے جس کے آگے بس پانی ہی پانی ہے اور کچھ نہیں ہے. ادھر نیوزی لینڈ ہے، آگے پانی پانی ہے. ادھر ساؤتھ افریقہ ہے جہاں آگے پانی پانی ہے. ادھر کینیڈا ہے جس کے آگے پانی پانی ہے، بلکہ برف ہی برف ہے. ادھر بھی برف ہے. نیوزی لینڈ سے آگے چلے جاؤ برف ہی برف ہے، بس کچھ نہیں سوائے برف کے، کچھ نہیں. ادھر بھی سوائے برف کے کچھ نہیں. دونوں قطبین پر اللہ نے برف رکھی، برف پر جمایا ہوا ہے. قطبین پر برف ہے، ادھر بھی ساؤتھ پول نارتھ پول، دو پول کہلاتے ہیں زمین کے، جہاں بالکل برف ہے. سردی میں بھی برف ہے، گرمی میں بھی برف ہے، وہاں پر جمے ہوئے، اور وہاں کسی کی حکومت بھی نہیں ہے، جو چلا جائے اسی کی حکومت ہے. کسی کی حکومت نہیں، نہ نارتھ پول میں نہ ساؤتھ پول میں. قریب کے جو ملک ہیں وہ آتے جاتے رہتے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی افریقی ملک میں چلے گئے، کیونکہ بالکل جدہ کے سامنے اگر سمندر کراس کرے بحر الاحمر تو افریقہ، سوڈان، حبشہ، یہ سارے ملک شروع ہو جاتے ہیں سامنے. بالکل 100 میل کا، یہ 100 کلومیٹر کا دریا سمندر ہے بیچ میں، وہ کراس کرے تو سامنے، تو کشتیوں بناتے جاتے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گئے. اب وہ نہیں جانتے امام شافعی کتنا اونچا مقام رکھتا ہے، وہ ان کو تو پتہ، ان کا مولوی صاحب ہے. اب رات کو دعوت کی، امام شافعی خود فرماتے رات میری دعوت ہوئی. اب ان کے دعوت کا کیا نظام تھا کہ ایک گڑھا تھا، گڑھا بنایا ہوا، اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھ جاتے تھے اور ہر آدمی اپنے گھر سے کوئی چیز، پکی چیز لا کر اس گڑھے میں ڈال دیتا تھا، ہر ایک. اب سب گڑھے میں ڈال رہے، یہاں تک کہ گڑھا جو ہے نا وہ آدھا ہو گیا تقریباً، اور سارے کناروں پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا کہ ہاتھ اوپر اٹھائے، اور گڑھے کے اندر سے ہاتھ مارتے تھے اور وہ ہاتھ سے کھاتے تھے. تو امام شافعی رحم اللہ نے کہا اگر ابھی میں کہوں گے میں ایسے نہیں کھاؤں گا، یہ خلاف سنت ہے، یہ کوئی نہ مجھے جانتے ہیں نہ مجھے سمجھتے ہیں اور نہ انہیں سمجھنا ہے، ساری رات بھوکی گزارنی پڑے گی. امام شافعی کہتے ہیں میں نے بھی ہاتھ جو ہے نا ایسے کیا اور ان کے ساتھ کھانے لگ گیا. اور صبح کو جب فجر کی نماز ہوئی تو پھر میں نے جب واضح بیان کیا اور میرا پھر تعارف ہوا کہ میں کون ہوں، اور لوگوں کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی سنت کیا ہے، تو ظہر کا جو دسترخوان تھا وہ سنت کے مطابق تھا. میرے دوست، اتجل فیہا من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس کو بناتے خلیفہ. شہوت اور غضب، غصے کی وجہ سے، غصہ بہت خطرناک ہے. آج یہ بیماری عام ہے، روزانہ خبریں پڑھتے ہیں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے، میاں نے بیوی کو قتل کیا، بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا. روزانہ خبریں پڑھتے ہو، روزانہ خبریں آتی ہیں. کیا ہے یہ؟ غصے کی وجہ سے، غضب ہے. اور شہوت، بدماشیاں، بدکاریاں، عشق مشوقیاں، شادی شدہ جوڑے، شادی شدہ جوڑے، آدمی شادی شدہ ہے اور آگے عورتیں بھی شادی شدہ ہیں، ان سے تعلق لگائے ہوئے، اللہ معاف فرمائے. حرام کاریاں کر، گھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، شادی شدہ. خبریں آتی جی دعا کر دو جی ہمارے محلے میں شادی شدہ عورت تھی، بھاگ گئے. ان اللہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ شہوت ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں، اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہے. نفس، یہ شیطان ہمارے نفس کو بھڑکاتا ہے اور پھر نفس کام پہ لگ جاتا ہے. یاد رکھو،
مولانا رومی فرماتے ہیں یہ گرگس ہے، یہ گدھ ہے، اس کو مردار پسند ہے، نفس کو، اس کی فطرت میں مرداریت ہے، مرداریت، یہ مردے کو پسند کرتا ہے، لہذا مردہ لاش پر مرے گا، مردہ چیزوں پر مرے گا، اس کی گرگزیت اس میں، اور یہ آسانی سے یہ جاتا نہیں ہے، بس بادشاہی بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ایک گرگس بادشاہی بنتا ہے لیکن بڑا ٹائم چاہیے، بہت ٹائم چاہیے، خود بھی عزم اور ارادہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، شیخ اور مرشد کے قدموں میں ایک عرصے تک رہنا پڑتا ہے، اس کی بات مان کے چلنی پڑتی ہے، تب جا کر اس کی گرگزیت بادشاہی کے اندر تبدیل ہوتی ہے، تب یہ بادشاہی بن جاتا ہے، پھر یہ اوپر دیکھتا ہے، نیچے نہیں دیکھتا، گرگس اوپر سے نیچے دیکھتا ہے اور بعض نیچے سے اوپر دیکھتا ہے، بعض ٹیلے پر بھی بیٹھا ہوگا تو اس کی نظر اوپر ہوگی، کوئی زندہ جانور گزرے میں اس پر حملہ کروں، اور گرگس آسمانوں پر ہوگا، اس کی ناک نیچے ہوگی اور آنکھ نیچے ہوگی کہ کہیں کوئی مردہ پڑا ہو میں وہاں اتروں۔ آپ نے کبھی گرگس دیکھے ہوں، آپ نے جو کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں، گدھ، آپ نے کبھی گدھ دیکھے ہوں، کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور کیسے ان کے پنجے اور کیسے ان کے جو نا وہ چونچے ہوتی ہے، ایک لمحے میں وہ بالکل صفایا کر دیتے ہیں، بالکل ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، ایسے کھا جاتے ہیں، لیکن کسی زندے کا شکار نہیں کرتے، جب گل سڑ جاتا ہے وہ جانور تب جا کر اس مردار کو وہ کھاتے ہیں، حالانکہ آسمانوں پر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ پرواز کیسی اور عزم اور ارادہ کیسا، پرواز کیسی، یہی وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، با ایمان ہے، فضاؤں میں اڑنے والا ہے، جنت کی جانب جانے والا ہے، لیکن گرگسیت اس کو مردار کے اوپر اترنے اور اس کو کھانے پر مجبور کر دیتی، یہ حالات ہے۔ اور جب باز بن جاتا ہے، باز زندہ کا شکار کرتا ہے، کبھی مردہ نہیں کھائے گا، کبھی مردہ نہیں کھائے، شیر اور باز مردہ نہیں کھاتے، شیر بھی پہلے سے مری چیز نہیں کھاتا، وہ خود مار کے کھاتا ہے۔ ایک بزرگ سے جنگل سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک شیر نے شکار کیا، یعنی عجیب بات ہے، میں تو افریقہ جاتا رہتا ہوں اور ابھی بھی ہو کر آیا ہوں، تو شیروں کے جنگل بھی میں گیا تھا، ایک رات میں نے وہاں گزاری شیروں کے ساتھ، ہم کو شیر سے کم تھے بھائی، ہم کہتے آپ ایسی خطرناک جگہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی وہ بھی شیر ہم بھی شیر، اب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو شیر کے ساتھ بیسیوں جانوروں کی روٹی شیر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ شیر کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، جو ہی شیر شکار کرتا ہے تو بالکل ارد گرد جھاڑیوں میں چھپ کر انتظار کرتے ہیں، جب شیر صاحب کھا کے چلے جاتے ہیں تو پھر گدڑ، لومڑی، چونٹیاں، لکڑ بھگے اور پتہ نہیں پھر گیدڑ، یہ ساری دنیا آ کر شیر کا مارا اور شکار کھاتی ہے اور شیر کو دعا دیتی ہے تنو اللہ سلامت رکھے۔ شیر اور شاہین مردار نہیں کھاتے زندہ کا، تو وہ بزرگ گزرے، انہوں نے دیکھا شیر نے شکار کیا، پھر اس جانور کو گھسیٹ کر ایک جھاڑی کے پاس لا کر چھوڑ دیا، اپنا حصہ کھا کے چلا گیا۔ تو ایک کبا نکلا وہاں سے جھاڑی میں سے جو اندھا تھا اور ایسے چوچے مار مار کے اس میں سے کھانے لگا، کھا کے پھر چلا گیا۔ تو اس نے کہا اللہ تو اندھے کبے کو رزق دیتا ہے تو مجھے کیسے رزق نہیں دے گا؟ میں رزق کے لیے پریشان، تیری عبادت بھی صحیح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تجارتی سفر پر جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا چھوڑو جی اللہ انتظام کرے گا، دیکھو اندھے کبے کے لیے انتظام ہے۔ تو اس نے وہاں جگہ صاف کی، نماز شروع کر دی، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک رات گزر گئی کچھ نہیں آیا، دوسری رات گزر گئی کچھ نہیں آیا، تیسری رات گزر گئی تو کھڑا نہ ہوا جائے، غش کھا کر زمین پر گر رہے ہیں۔ اب دنیا کو لات بھی نہیں ماری جا رہی، لات اٹھتی نہیں ہے، تو آواز آئی کہ ہم نے تجھے اندھا کبا نہیں بنایا، ہم نے تجھے شیر بنایا ہے۔ شکار کر، خود بھی کھا اور اللہ کی مخلوق کو کھلا۔ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں لکھا ہے
تکسب المعدومہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مال کمانے میں بھی مال کماتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور پھر اس مال کو کار خیر میں خرچ کیا کرتے تھے، سب پر کار خیر میں خرچ کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مال کماتے تھے۔ آپ کے اصحاب میں لکھا ہے، یا اور بات ہے، جب نبی بن جاتا، نبوت کی ذمہ داری آ جاتی ہے، تو پھر وہ مال کمانے کی بات نہیں رہتی، اس کا کام ہے ان اجر الا اللہ، اب میری اجرت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو خلافت کے اگلے دن کپڑے کندھے پر رکھ کر بیچنے کے لیے نکلے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے خلیفہ، اگر آپ کپڑے بیچیں گے تو اس مخلوق کا کیا حال ہوگا؟ نہیں، یہ نبی کی خلافت ہے، لہذا آپ بیت المال سے اپنے لیے مقرر کر لیں جو مقرر کرنا ہے۔ اب آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ اب خلافت اور ایمان والوں کی خدمت کریں گے میرے دوستو۔ لیکن پیغمبر سلام کے اصحاب میں لکھا تکسب المعدومہ، مال کماتے تھے۔ شیر جب شکار کرتا ہے، میں نے بتایا کتنوں کا پیٹ بھرتا ہے، کتنوں کے چولہے جلتے ہیں۔ مومن وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مردار کرے، رزق کمائے، راہ مولا میں خرچ کرے، مولا کے لیے کمائے، اللہ کے لیے کمائے۔ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے پہلے بھی قصہ سنایا کہ حضرت ذمہ دار تھے، نواب تھے، شیخ سعدی زیارت کے لیے گئے، بہت بڑے نقشبندی بزرگ ہیں، بہت اونچے درجے کے نقشبندی بزرگ ہیں، گئے تو حساب کر رہے تھے، حساب کتنا کہاں سے آیا، کتنا کہاں سے فصل ہوئی، فصل ہوئی، یہ پیسے آئے، یہ سب۔ تو شیخ سعدی نے کہا یار یہ تو دنیا دار آدمی، دیکھو حساب کتاب میں لگا ہوا دنیا کتنے پیسے آئے۔ تو دل میں ایک مصرع کہا، نہ مردانن کے دنیا دوست دارت، یہ اللہ کا اگر یہ مرد ہوتا اللہ کے راستے کا تو دنیا کو دوست نہ رکھتا، یہ تو حساب کتاب میں لگا ہو۔ چلے گئے، رات بھی نہیں رہے خانقاہ میں۔ حضرت بخارا کے رہنے والے تھے، امام شیخ سعدی بخارا گئے تھے، بخارا اور سمرقند میں سب ان بزرگوں کی وہی قبریں۔ رات کو خواب دیکھا میدان معاشر ہے، شیخ سعدی نے کسی کے پیسے دینے تھے۔ یہاں تو پیسے دینا بہت آسان ہے، روپے کے بدلے میں روپے دو گے، ایک آدمی سے 1000 لیا تو آپ 1000 واپس کرو گے، جب 5 سال بھی بات کرو تو 1000 ہی دو گے۔ لیکن وہاں ایک ایک روپے کے بدلے میں سینکڑوں نمازیں دینی پڑیں گی، سینکڑوں روزے دینا، وہ قیمت بدل جائے گی، یہاں قیمت وہاں قیمت بدل جائے گی۔ یہاں بہت سستا ہے، لوگ خیال نہیں کرتے، قرضہ گردن پر خیال نہیں کرتے، وصیت بھی نہیں کرتے کہ پچھلے کچھ کر سکے، وصیت بھی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کے ذمے کوئی چیز ہو اور نہ سوئے جب تک رات کو لکھ کے نہ رکھے، پتہ نہیں صبح اٹھتا بھی ہے کہ نہیں، لکھا، اپنی ڈائری ہونی چاہیے آپ ہر آدمی، میں نے اتنا دیا اتنا لیا، خاص ڈائری کسی دوست کے پاس یا کہیں رکھ کر بتا دو فلاں جگہ، میرے مرنے کے بعد اس کو دیکھ لیا جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، لوگ ایسی بس زندگی بسر کر رہے ہیں، بھائی آگے جاؤ گے تو پیچھے کون کچھ بھی کرنے والے نہیں۔ ایک ایک پیسے کے بدلے میں نمازیں جائیں گی، روزے جائیں، اس وقت جان نکلے گی، یہاں تو دولتیں تقسیم ہو رہی ہیں، نماز روزے کے بدلے میں دولتیں مل رہی، اتنی عظیم الشان چیزیں مل رہی، ایسی اعلیٰ جزا مل رہی، اور میری نماز روزہ دوسرے جائے تو معمولی چیزوں پر۔ تو انہوں نے 80 درہم کسی کے دینے تھے، اس نے پکڑا ہوا تھا، کہا کہ سادی لا میرے 80 درہم دے، یا چل اپنے نماز روزہ میرے نام لکھوا، چل چل میدان، چل جو ہے وہاں چل، اللہ کے دربار میں چل، عرش کے پاس چل، عرش لگا ہوا تھا۔ بہت گھبرائے کہ تو سارا کچھ لے جائے گا میرا بھائی، 80 درہم میں سارا کچھ لے جائے گا۔ اتنے میں آواز لگی، ہٹو، اللہ کے ولی کی سواری آ رہی۔ تو فرشتے بگی کے اوپر حضرت عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ روکے، ہم نے کہا رکو رکو، او بھائی اس کا گریبان کیوں پکڑا ہے مولوی صاحب کا، یہ تو ہمارا مہمان ہے، ہمارا مہمان ہے، کیوں گریبان پکڑا؟ کہا میرے پیسے لینے۔ کہا کتنے لینے؟ کہا 80 درہم۔ کیا آؤ، اللہ کے خزانے میں ہمارے بہت جمع ہے، ہم وہاں سے کٹوتی کرا دیں گے، چھوڑو اس کو۔ شیخ سعدی کی آنکھ کھل گئی، اوہو مجھ سے غلطی ہو، میں نے بدگمانی کی، صلی اللہ علیہ پر میں نے بدگمانی کی۔
میں نے حقیقت کو نہیں سمجھا، اس کے حساب کتاب سمجھے دنیا دار ہے۔ حالانکہ وہ حساب کتاب اس لیے کرتے تھے تاکہ عشر نکالیں، اس میں جو اللہ کا حق ہے وہ نکالیں، جو مزدور کا حق ہے وہ نکالیں، اس لیے سارا حساب ہوتا تھا۔ بغیر حساب کتاب کے تو نہیں ہوتا نا یہ چیزیں۔ اگر آدمی کو لکھنا پڑھنا حساب نہ ہے تو کس طرح نکالے گا مجھے بتاؤ؟ آج لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بس جی کچھ دے دیا، جی دے دی زکات، کچھ ایویں نکال دیا، بس کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ کہتا 3 آدمی تھے نا، انہوں نے کہا کہ زکات کیسے نکالتے؟ ایک نے کہا یار ہم تو ایک لائن لگا لیتے ہیں، پھر زکات ایسے پھینکتے ہیں، دائیں طرف اللہ کا حق، بائیں طرف ہمارا حق، جو دائیں گر جائے وہ اللہ کی، جو بائیں گر جائے وہ ہماری۔ دوسرے نے کہا ہم دائرہ لگاتے ہیں، زور سے پیسے پھینکتے ہیں، جو دائرے میں چلے جائے وہ اللہ کے، جو باہر چلے جائے وہ ہمارے، اور پھینکتے ایسے تھے سارے باہر جاتے۔ تیسرا ان سے بھی آگے نکلا، انہوں نے کہا بھائی اللہ آسمانوں پر اللہ ہے، ہم پھینکتے ہیں جو اوپر چلا گیا اللہ کا، جو نیچے گر گیا ہمارا۔ ایسا نہیں ہے، 1 روپے کا حساب کرنا ہوگا، 1 روپے کا، 1 روپے کا حساب کرنا۔ یہ آسان کام نہیں، حساب کتاب یہ لکھنا پڑھنا، اس لیے حساب وسلم نے حساب کتاب لکھنا پڑھنا امت کو اس کی تاکید کی۔ وراثت کے سارے مسائل کا تعلق ہی حساب کتاب کے ساتھ ہے۔ فرمایا علم الفرائض، تعلم الفرائض، فرمایا علم میراث سیکھو، انی مقبوض میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری زندگی میں سیکھ لو کہ تم نے وراثت کیسے تقسیم کرنی۔ یہ لکھت پڑھت ہے، حساب کتاب ہے، جمع تفریق ہے، تقسیم ہے۔ تو حساب کتاب اس لیے کرتے تھے تاکہ اللہ کا حق، بندوں کا حق، سارے حقوق ادا کا، اپنوں کا، غیروں کا، سب کا۔ انہوں نے بدگمانی کی کہ دنیا دار ہے، دیکھو ہر وقت اس میں لگا ہوا ہے۔ بڑی شرمندہ ہوئے، اگلے دن آئے حد کی خدمت میں، کہا حضرت مجھے معاف کر دے، رات میں نے آپ سے بدگمانی کی۔ وہ صاحب نظر لوگ تھے، صاحب کشف لوگ تھے۔ کہنے لگے تو نے میرے بارے میں ایک شعر کہا ہے، مصرع، میں وہ تجھ سے سننا چاہوں گا، اور کسی کو نہیں بتایا تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا تھا کہ نہ مردانت کی دنیا دوست دارت، یہ اللہ کے راستے کا مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت میری زبان ساتھ نہیں دیتی۔ کہا کہ نہیں اب تو ہم حکم دیتے ہیں، آپ کو کہنا پڑے گا۔ تو کہا کہ نہ مردانت کی دنیا دوست دارت، یہ اللہ کے راستے کے مرد نہیں ہے، دنیا دوست رکھتا ہے۔ فرمایا اگلا مصرع میں تجھے بد کہتا ہوں، ولے دارت برائے دوست دارت، اگر رکھتے بھی ہیں تو مولا کے لیے رکھتے ہیں، تاکہ اللہ کے دین کے رستوں میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس لیے رکھتے ہیں۔ دنیا اس لیے نہیں کہ ہم بابا ہو جائے، ہم امیر کبیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم اس لیے رکھتے ہیں بھلے دارت برائے دوست دارت۔ 2 بیماریاں، شہوت اور غضب، اور ان دونوں کا علاج صحبت شیخ ہے اول نمبر پر، یاد رکھو، کیونکہ شیخ جب مٹاتا ہے تو غضب کی بیماری ختم ہوتی ہے، اور جب اس کی صحبت سے نور آتا ہے تو شہوت ختم ہوتی ہے۔ دوسرا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، ذکر و تلاوت۔ تیسرا ہمت، ہمت سے ہوگا، ہر وقت نظر رکھنی پڑے گی۔ غضب آ رہا ہے، آپ نے حدیث سے فرمایا، حدیث میں صحابی سے لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، بس غصہ آ جائے ہٹ جاؤ، حدیث میں آتا وہاں سے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، اس جگہ سے ہٹ جاؤ، فوراً ہٹ جاؤ، سارا ہٹ جاؤ وہاں سے، ماحول چھوڑو۔ یہی شہوت کا ہے، جس جگہ پر شہوت آ رہی ہے اس جگہ سے ہٹ جاؤ، تاکہ وہ چیز جس سے شہوت انسان کی ابھر رہی ہے وہ دور ہو جائے۔ اس لیے بد نظری بہت خطرناک ہے، اس میں بد نظری یہ مقدمہ ہے زنا کا، بدکاری کا مقدمہ آنکھ ہے، یہاں سے دیکھتا ہے۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے، عجیب حالت ہے، نہ مرد بچے نہ عورت بچے، یہاں سے دیکھے گا شہوت آئے گی، پھر گناہ کا کچھ نہیں ہوگا تو گناہ کے وصف سے گناہ کے خیالات آئیں گے۔ اس کو بند کر۔ اس لیے حضرت شہاب الدین سہروردی نے یہ نصیحت کی تھی نا، شیخ سعدی کے ایک اور نصیحت بھی کی تھی
دل آرامے کہ دل را درو بند، دل کا آرام یہ ہے کہ دل کا دروازہ بند کر دو، بس اللہ کو اندر رکھ کے بند کر دو۔ دل آرامے کہ دل را درو بند، دیگر چشم از ہما عالم فرو بند، اور دوسرا آنکھ کو پوری دنیا سے بند کر لو، تم راحت کے ساتھ گزارو گے اور مولا کی رحمت بھی تم پر ہوگی، تم مولا کے ہو جاؤ گے، مولا تمہارے ہو جائے گا۔ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔